العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل جو درس قرآن کا پہلا سبق تھا سورۃ فاتحہ شریف کا، کہ سورۃ فاتحہ کے نام، فوائد اور فضائل بیان ہوئے تھے۔ آج سورۃ فاتحہ کے مسائل آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز پہلی آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز میں اس صورت یعنی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز میں، فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں ہر نماز کی ہر رکعت میں، یعنی فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سنتے نفل وغیرہ ان میں ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے، تلاوت کی نیت سے۔ ہاں اگر دعا کی نیت سے کوئی پڑھے تو جائز ہے۔ اس کے باقی مسائل تو انشاءاللہ العزیز آگے آئیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ جو کہ اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے۔ امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، سورۃ فاتحہ اس کو پڑھنا منع ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموشی سے قرآن کو سنو۔ لہٰذا جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے وہ اس آیت کریمہ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، فرمایا امام کا قرات کرنا ہی مقتدی کا قرات کرنا ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تقریباً 80 جلیل القدر صحابہ کرام کا اسی پر ہی فتویٰ ہے۔ 80 صحابہ کرام، اور وہ بھی بڑے مرتبے والے جلیل القدر صحابہ کرام، جن کا اسی پر ہی فتویٰ ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو کر قرآن سنو۔ اور یہی صحابہ کرام امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو منع فرماتے تھے۔ ان میں سے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے صحابہ کرام ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے قرآن کو سنو تاکہ رب تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں۔ اور جمہور سلف اور خلف
متفقن فیصلہ ہے ان کا کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسئلہ قرات خلف امام کے بارے میں رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے قرآن کریم میں کہ جب بھی امام قرات کرے تو تم خاموشی سے قرآن کو سنو، کیونکہ امام اور مقتدی کا الگ الگ وظیفہ ہے، الگ الگ وظیفہ ہے، دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ امام کا کام ہے قرات کرے اور مقتدی کا وظیفہ ہے کہ خاموشی سے اس قرات کو سنے۔ یہ قرآن کریم نے واضح فرما دیا ہے، لیکن اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اور تشریح کو حضور کے صحابہ نے کیسے سمجھا ہے اور کیسا لیا ہے اور انہوں نے کیا کیا فتوے دیے ہیں، اب اس پر یہ دلیل دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، ویسے تو سارے کے سارے صحابہ حضور کے بڑے ہی مرتبے والے آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، تمام صحابہ ہر ایک اپنی جگہ مینار نور تھا، ہر ایک کا تقوی اپنا تقوی، ہر ایک جو جناب علی وہ تقوی کا پیکر، علم اور فضل کا پتلا تھا۔ لیکن بعض صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام پر علم اور فضل اور فقہی بصیرت پر اور فہم و فراست میں بہت بڑے تھے۔ بعض صحابہ کرام پر علم کے لحاظ سے فضیلت رکھتے تھے، لیکن ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بعض ایسے جزوی فضائل حاصل تھے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں تھا۔ اب قرآن کریم کے معلمین میں یہ سب صحابہ کرام سے ممتاز، فائق اور برتر تھے۔ معلمین قرآن میں سب سے پہلا نمبر تھا اسی صحابی کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انہی کے بارے میں، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 531 اور ترمذی شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 222 میں اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقرأوا القرآن من اربعۃ من عبداللہ ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ وابی ابن کعب ومعاذ ابن جبل۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم صحابہ کرام، یعنی اپنے صحابہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم صحابہ کرام قرآن کریم ان 4 صحابہ سے سیکھو، قرآن کریم ان 4 صحابہ سے سیکھو۔ ان میں سے پہلا نام جس صحابی کا نام ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم ان 4 صحابہ سے قرآن کریم سیکھو، حضرت عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ سے، اور تیسرے نمبر پر ابی ابن کعب سے، اور چوتھے نمبر پر معاذ بن جبل سے۔ حضور نے فرمایا کہ ان 4 صحابہ سے تم قرآن پاک سیکھو، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح میں رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْبِدَايَةَ بِالرَّجُلِ فِي الذِّكْرِ عَلَى غَيْرِهِ فِي أَمْرِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو خوبی چند آدمیوں میں پائی جائے، چند آدمیوں میں جو خوبی پائی جائے، اور ان میں سے جس کا سب سے پہلا نام آ جائے، سمجھ لو کہ اس میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا آیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر
ابن आस फरमाते हैं कि मुअल्लिमीन कुरान में चूँकि सबसे पहला नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का है, हुजूर ने फरमाया कि इन 4 सहाबा से तुम कुरान पाक सीखो। सबसे पहला नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का है, इसलिए आप फरमाते हैं कि मैं शदीद मोहब्बत करने लगा हूँ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से, शदीद मोहब्बत करने लगा हूँ और ये मेरे ख़ास महबूबों में से हैं। एक दूसरी हदीस पाक में है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में इरशाद फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमस्सकू बिअहद इब्ने उम्मे अब्द, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 293। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की हिदायत और हुक्म को मजबूती से थामो। ये हुजूर का इरशाद गिरामी है। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 293 में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया गया है। आप फरमाते हैं कि अन अब्दुल्लाह क़ाल वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु मा मिन किताबिल्लाहि सूरतुन इल्ला अना अअलमु हैसु नज़लत व मा मिन आयतिन इल्ला अना अअलमु फ़ीमा अनज़लतु वलौ अअलमु अहदन हुवा अअलमु बिकिताबिल्लाहि मिन्नी तबलगुहु अल इब्ली लिराकबति अलैहि। आप फरमाते हैं कि उस खुदा की कसम जिसके बगैर कोई दूसरा इलाह नहीं है, कुरान करीम की कोई सूरत कोई आयत ऐसी नहीं कि जिसका शान नज़ूल मुझे मालूम ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कुरान करीम की कोई सूरत कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसका शान नज़ूल मुझे मालूम ना हो और ये भी पता ना हो कि ये किस मौका पर नाजिल हुई और किस हालत में नाजिल हुई। आप फरमाते हैं कि मुझे कुरान की हर आयत का पता है कि वो कुरान करीम की हर आयत और हर सूरत जिसका शान नज़ूल भी मुझे पता है और किस मौका पर नाजिल हुई ये भी पता है और किस हालत में नाजिल हुई ये भी मुझे पता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, फरमाया कि मैं अपने से बड़ा किताबुल्लाह का आलिम किसी को नहीं पाता, अपने से बड़ा किताबुल्लाह का आलिम किसी को नहीं पाता। अगर इस वक्त यानी दौरे सहाबा में अगर इस वक्त कोई मुझसे बड़ा कोई आलिम होता किताबुल्लाह का तो फरमाया कि जिस तक पहुंचना मुमकिन होता तो मैं उसकी तरफ रुजू करके इस्तिफादा हासिल फरमाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो कि इस दर्जा और शान पर जनाब अली इस मर्तबा और मकाम के हायल हैं, ये सहाबी जो अपनी बाज़ गैर मामूली खसूसियात की बिना पर बाज़ इम्तियाज़ात के जनाब जी बिला शिरकत गैर मालिक हैं, उनसे इस आयत करीमा के बारे में सवाल किया गया, पूछा गया तो आपने फरमाया कि और आपसे एक रिवायत भी है, फरमाया कि सल्ला इब्न मसूदिन फसामिया उनासन यक़राऊन माल इमाम फलम्मा इंसरफा क़ाल अमा आना लकुम अन तफ़हमू अमा आना लकुम अन ताक़िलू व इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तफ़सीर इब्न जरीर जिल्द नामी सफ़ा नंबर 103। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा नमाज पढ़ी और चंद आदमियों को उन्होंने इमाम के साथ किरात करते सुना कि चंद आदमी नमाज पढ़ रहे थे इमाम के पीछे और इमाम के पीछे वो किरात कर रहे थे चंद आदमी। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम समझ बूझ और अक्ल और खिरद से काम लो, जब कुरान करीम की तिलावत हो रही हो तो उसकी तरफ कान लगाओ और खामोश रहो जैसा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे हैं। चंद आदमियों को नमाज पढ़ते देखा और नमाज के अंदर ही वो इमाम के पीछे किरात कर रहे थे, तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि जब इमाम किरात कर रहा हो तो तुम इमाम की किरात को खामोशी से सुनो, पीछे मत पढ़ो। अब दूसरे सहाबी रईसुल मुफस्सिरीन
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا فتویٰ جو آتا ہے اس مسئلے کے اوپر، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں بہت اونچے درجہ کے مالک تھے اور بہت اونچے درجہ کے مفسر مانے جاتے تھے صحابہ کرام میں۔ حضرت ابن مسعود کے بعد تفسیر میں ان کا ہی درجہ اور مقام ہے قرآن کریم میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہی دوسرا درجہ ہے تفسیر میں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پاک محبوب نے دعا مانگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ مسند احمد جلد پہلی صفحہ نمبر 228 اور تفسیر ابن کثیر جلد پہلی صفحہ نمبر 3 پہ اللہ کے پاک محبوب نے دعا مانگی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کریم کی تعویل اور تفسیر میں مہارت عطا فرما۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 223 پر ہے، فرمایا زمنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہم علمہ الحکمت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے اپنے سینے کے ساتھ بھیج کر فرمایا کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور دانائی عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبہ مفسر، بے نظیر محدث، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا قال عبداللہ یعنی ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، تفسیر ابن کثیر جلد پہلی صفحہ نمبر 3۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے بہترین ترجمان، مفسر اور شارح ہیں، یعنی تشریح کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ اتنے فضائل اور مناقب کے مالک ہیں، جو تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، وہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا ان ابن عباس فی قولی تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی فی الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، تفسیر ابن کثیر جلد دوسری صفحہ نمبر 28 اور تفسیر ابن جریر جلد 9 صفحہ نمبر 103، کتاب القراءت صفحہ نمبر 28 اور تفسیر روح المعانی جلد 9 صفحہ نمبر 150۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کا شان نزول فرضی نماز کے بارے میں ہے، یعنی جب فرضی نماز تم پڑھ رہے ہو جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے، تو جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموشی سے امام کی قرات کو سنو، خاموشی سے۔ اب تیسرے صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ تفسیر مظہری جلد تیسری صفحہ نمبر 507، فرمایا کہ وذکر البغوی عن المقداد انہ سامع ناسا یقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لکم ان تفقہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ امام بغوی نے حضرت مقداد ابن اسود سے روایت کی ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو امام کے ساتھ نماز کے اندر کچھ پڑھتے ہوئے سنا، امام کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے ان لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم عقل اور دانش سے کام لو، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموشی سے قرآن پاک سنو۔
جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب